مصطفیٰ سے اس جیسی ولادت کوئی نہیں، اور جس سیرت کی نسبت مصطفیٰ سے اس جیسی سیرت بھی کوئی نہیں۔ میں نے شان ولادت کے 3 پہلو آپ کی توجہ کی نظر کیے، اب آئیے آپ کی شان سیرت کے چند پہلو بھی سمجھیے اختصار کے ساتھ، پھر نتیجہ عرض کر کے بات کو سمیٹتا ہوں۔ شان سیرت کے چند پہلو، تمام انبیاء کی سیرت میں فقط آپ کی سیرت ہے جو مکمل محفوظ ہے، کسی پیغمبر کی سیرت محفوظ نہیں ہے۔ انبیاء کی سیرتیں تو کیا محفوظ ہو، تمام انبیاء کے نام بھی محفوظ نہیں، وہی 2 درجن کے لگ بھگ انبیاء کی اسماء گرامی محفوظ ہیں جنہیں اللہ کے قرآن نے ذکر کیا، یا آقا کے فرمان کی زینت بن گئے، آقا کے فرمان میں آ گئے، آقا کے فرمان نے ان کو عزت بخشی۔ یہ چند اسماء ہے، وگرنہ انبیاء کی اسماء بھی محفوظ نہیں ہے۔ تو آپ کی سیرت ہے جو مکمل محفوظ ہے، ایک ایک ادا محفوظ، تعلیم کی ایک ایک شق محفوظ، ایک ایک جز محفوظ، ایک ایک باب محفوظ، ایک ایک عنوان محفوظ۔ یہ آپ کی شان سیرت ہے۔ نمبر 2، آپ کی سیرت ہی ہے جو جامع سیرت ہے، انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہے۔ کوئی انسان کسی بھی شعبہ سے وابستہ ہو، وہ یہ نہیں کہہ سکتا فلاں شعبہ میں نبی کی سیرت نے میری رہنمائی نہیں کی۔ ایک غلام سے لے کر حکمران تک ایک ایک فرد کی محمد کی سیرت رہبری اور رہنمائی کرتی ہے۔ یہ شان کسی نبی کی سیرت میں نہیں ہے۔ نمبر 3، پھر آپ کی سیرت کو اللہ نے کاملیت عطا کی۔ کاملیت کا مطلب یہ ہے نبی کی سیرت جامع ہونے کے ساتھ واضح اس قدر ہے کہ کوئی گوشہ مخفی نہیں ہے۔ انسانی زندگی کا نازک معاملہ ازدواجی فرائض کی ادائیگی کا ہے، جسے کسی کے سامنے بیان کرنے سے منع کیا گیا، لیکن جب پیغمبر کی سیرت کو دیکھتے ہیں تو اس کی کاملیت کا عالم یہ ہے۔ حضور نے اپنی زندگی اور سیرت کا یہ پہلو بھی اپنی امت سے نہیں چھپایا، کھول کے بیان کر دیا۔ میری راتیں خدیجہ کے ساتھ ایسے گزری، عائشہ کے ساتھ ایسے گزری، زینب بنت جہش کے ساتھ ایسے گزری، زینب بنت خزیمہ کے ساتھ ایسے گزری۔ اس حد تک کاملیت کہ میرے کسی امتی کو رہنمائی کے لیے کشکولے بدائی لے کر اس معاملے میں بھی اغیار کے دروازے پر مارا بھکاری بن کے نہ پھرنا پڑے۔ رہنمائی کے طور پہ اسے جو چاہیے اسے سیرت مصطفیٰ سے مانگنا۔ شان سیرت چوتھی شان کیا ہے؟ چوتھی شان عملیت ہے۔ نبی کی سیرت میں جو کرنے کا فرمایا گیا اس کا پریکٹیکل عملی نمونہ ضرور پیش کیا گیا۔ یہ آپ کی سیرت کی شان ہے تاکہ دنیا آپ کی سیرت کا امتیاز دیکھ لے، آپ کی سیرت کی انفرادیت دیکھ لے کہ آپ کی سیرت میں علم ہی نہیں عمل بھی ہے، قول ہی نہیں فعل بھی ہے، قال ہی نہیں حال بھی ہے، لائبریری ہی نہیں لیبارٹری بھی ہے، تھیوری ہی نہیں پریکٹیکل بھی ہے۔ تو آپ کی ولادتوں میں آنا، چونکہ اس ولادت کی نسبت مصطفیٰ سے، میں نے شان ولادت کے 3 پہلو بتائے، اور آپ کی سیرتوں میں آنا، چونکہ اس سیرت کی نسبت مصطفیٰ سے ہے، آپ کی شان سیرت کے 4 پہلو بتائے۔ پتہ یہ چلا ولادتوں میں آنا، سیرتوں میں آنا، لیکن اگلی بات یہ ہے نبی کی جانب منسوب ہونے کی وجہ سے دونوں اپنی نوع کے تمام افراد میں اعلیٰ ہے، افسر ہے، بلند ہے، بالا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب ہم نبی کے امتی ہونے کی حیثیت سے اپنی عملی زندگی میں رہنمائی کے پہلو کو سامنے رکھیں، نبی کی آمد کے مقاصد سامنے رکھیں، ان مقاصد کی تکمیل کا معاملہ سامنے رکھیں، تو پھر ہمیں دیکھنا یہ ہے ہماری توجہ نبی کی ولادت پہ ہونی چاہیے یا نبی کی سیرت؟ سوچنا چاہیے کہ نبی کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے محترم تو دونوں ہیں، لیکن ان دونوں میں ہمارے لیے
زیادہ توجہ کا طالب کون سا ہے؟ کون سا پہلو ہے، ولادت کا یا سیرت؟ ایک اشکال ختم کر دو، توجہ۔ اگر کسی بندے کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ نبی کی جانب جو چیز منسوب ہے وہ ساری اہم ہے، مانتا ہوں ساری اہم ہے، لیکن عملی زندگی کو سامنے رکھ کے ہمیں دیکھنا پڑے گا زیادہ اہم کون سا، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی کے اعمال میں سے کچھ فرض ہیں، کچھ واجب ہیں، کچھ سنت ہیں، کچھ نفل ہیں، ادائیں ساری مصطفیٰ کی ہیں، ادائیں ساری مصطفیٰ کی ہیں، لیکن فرض کا منکر بھی کافر ہے، باقیوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے، فرض کی قضا ہوتی ہے، سنت کی قضا نہیں ہوتی، تو ہے اعمال سارے نبی کی، ادائیں ساری نبی کی، لیکن نبی کیا کس پہ کتنا معاملہ رہا، اس کو سامنے رکھ کے درجہ بندی فقہا نے درجہ بندی کر دی۔ تو جب سیرت نبوت میں درجہ بندی ہے تو ولادت اور سیرت میں یہ فرق تلاش کرنا منسوب الی النبوت کی توہین ہرگز نہیں ہے، بلکہ حضور کی آمد سے جو مقصود ہے اس تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے ہماری عملی زندگی میں نبی کی ولادت یا نبی کی سیرت ہمیں زیادہ توجہ کس پہ رکھنی چاہیے؟ ہماری توجہ زیادہ سیرت یا ولادت طلب کرتی ہے؟ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ یہ حق نبی کی ولادت سے بڑھ کر نبی کی سیرت، نبی کی سیرت تو ہمیں چاہیے نبی کی سیرت کو زیادہ بیان کریں، اس پر عمل کی دعوت دیں، سارا ربیع الاول گزر جائے ولادت کا ذکر کرتے ہوئے، فضائل بیان کرتے ہوئے، لوگوں کے جذبات ہیں، سننا چاہتے ہیں، نبی کی محبت کے نام پہ نکلے ہیں، بخل کے تالے ٹوٹ گئے ہیں، جیبوں کے منہ کھل گئے ہیں، خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں، نبی کے نام پہ دکانیں بند کر چکے ہیں، نبی کے نام پہ اے سی والے کمروں سے باہر آ گئے ہیں۔ مولانا صاحب اب تو انہیں نبی کی سیرت بتا دو تاکہ جا کے عمل کر سکے۔ اگر یہ مہینہ بھی فضائل میں ہی گزار دیا تو کل کیسے ہی نہیں الزام دے سکتے ہو کہ نوجوان تیری آنکھوں میں حیا نہیں ہے؟ وہ کہے گا تو نے پیغمبر کا حیا مجھے بتایا ہی کب ہے کہ میری آنکھوں میں حیا؟ پھر ہم کسی کو کیسے کہہ سکتے ہیں تاجر صاحب تیرا لینے کا پیمانہ اور ہے، دینے کا پیمانہ اور ہے؟ وہ کہے گا تو نے مجھے نبی کے اصول تجارت سنائے ہی کب؟ تو نے تو یہ بتایا حلیمہ جس ڈاچی پہ آئی تھی وہ کمزور تھی، نبی کو لے کے گئی تو سب سے آگے نکل گئی، اور پھر تو نے ڈاچی کا آگے نکلنا تو بتایا ڈاچیوں نے، ابو بکر کا صحابہ اور امت میں آگے نکلنا بھی تو نے نہیں بتایا، یہ بھی چھپا چھپا۔ تو نبی کی سیرت بڑی اہم ہے، ولادت کا آج تک انکار کسی نے نہیں کیا، سیرت کا ہو رہا ہے آج تک، اور اگر دیکھا جائے عملی طور پر مسلمان بھی نبی کی سیرت کا منکر ہے۔ آپ خود دیکھیں کہ ہماری شادی کی خوشی سیرت کے تابع ہے یا ہندوانہ رسوم کے؟ ہماری وفات کا غم نبی کی سیرت کے تابع ہے یا غیر مسلموں کی رسومات کے؟ عملی طور پر ہم خود بھی منکر ہیں، تو نبی کی ولادت کا منکر کوئی نہیں، سیرت کے تھے بھی ہیں بھی۔ اور عقل و دانش کیا کہتی ہے؟ عقل و دانش کا تقاضا یہ ہے اس چیز کو ثابت کرنے پہ زور لگاؤ جس کا انکار ہو رہا ہو، جس کو سبھی مانتے ہو اسے ثابت نہیں کیا جا رہا۔ آسان مثال پیش کرتا ہوں، توجہ۔ اگر میں کہنے لگ جاؤں یہ مائک ہے، یہ مائک ہے، یہ مائک ہے، تو یقیناً آپ میں سے کوئی سوال کر سکتا ہے مولانا صاحب آپ کو کسی نے کہا ہے یہ مائک نہیں ہے؟ آپ کو کسی نے کہا ہے یہ مائک نہیں ہے؟ میں کہوں گا کہا تو کسی نے نہیں۔ وہ کہے گا انکار کیا کسی نے اس کے مائک ہونے کا؟ میں کہوں گا نہیں۔ تو پھر وہ کہے گا عقل کرو، گھنٹہ آپ اسی پہ لگا رہے ہو،
کہ یہ مائک ہے، یہ مائک ہے، جبکہ اس کے مائک ہونے کا منکر کوئی نہیں. تو پھر جس چیز کو سبھی مانتے ہیں اس پہ وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ اگلی بات بتاؤ، بنا کس لیے ہے؟ یہ بنا کس لیے ہے؟ اسے استعمال کیسے کرنا ہے؟ اس سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے؟ اس سے آواز دور تک کیسے پہنچانی ہے؟ اس کے مقاصد بتاؤ. یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے. بالکل اسی طرح نبی کی ولادت کا روئے زمین پہ منکر کوئی نہیں. ابو لہب بھی قائل ہے، حتیٰ کہ اس نے خوشی منائی اور اس نے باندی آزاد کر دی جس نے ولادت کی خوشخبری سنائی، وہ بھی مانتا ہے. تو تم کس کو ثابت کر کے بتا رہے ہو کہ نبی پیدا ہوئے؟ منکر تو بتاؤ. ہمارا معاشرہ کس کو بتا رہا ہے ولادت کا ذکر کر کے؟ یاد رکھیے، ابو لہب نے ولادت کا اقرار بھی کیا، خوشی بھی منائی، باندی بھی آزاد کی، خرچ بھی کیا. لیکن جب بات نبی کی سیرت کی آئی تو اسی نے کہا تھا تبّن لک یا محمد الہٰذا جمعتنا، تو ہلاک ہو جائے العیاذ باللہ اے محمد، کیا تو نے ہمیں اس دعوت کے لیے جمع کیا؟ ولادت کو مان کر، جشن منا کر ابو لہب نے سیرت کا انکار کر دیا. تو جو نبی کی سیرت کا انکار کرے، خوشی جتنی بھی منائے، اللہ اس خوشی کو مسترد کر دیتے ہیں، جیسے ابو لہب کی خوشی مسترد کر دی. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. تو پتہ چلا نبی کی سیرت اثر، نبی کی سیرت اثر. نمبر 2، نبی کی ولادت سے جو آپ کا تعارف سامنے آتا ہے وہ محمد بن عبداللہ ہے، اور جو آپ کی سیرت سے سامنے آتا ہے وہ خالی محمد بن عبداللہ نہیں، محمد الرسول اللہ ہے. اور اب آپ دیکھیے ان دونوں میں اہم کون سا ہے، محمد بن عبداللہ یا محمد الرسول اللہ؟ اس واقعہ سے آپ کو سمجھ آئے گا. حدیبیہ کا صلح نامہ لکھا ہے، اس پہ لکھا گیا ان شرائط پہ محمد الرسول اللہ نے فیصلہ کیا. تو جب وہ تحریر سامنے آئی، عروہ بن مسعود اور سرداران قریش کہنے لگے اگر ہم آپ کو رسول اللہ مانتے تو مکے میں آنے سے منع کیوں کرتے؟ اگر آپ کو رسول اللہ مانتے طواف کعبہ سے کیوں روکتے؟ اگر آپ کو رسول اللہ مانتے حجر اسود کے بوسوں سے کیوں منع کرتے؟ صفا اور مروہ کی سعی سے کیوں روکتے؟ مقام ابراہیم پہ پیشانی جھکانے سے کیوں رکاوٹ بنتے؟ اصل اختلاف ہی رسول اللہ میں ہے، اس لیے آپ رسول اللہ مٹھائے، محمد بن عبداللہ لکھوائے. انہوں نے رسول اللہ مٹوا کر محمد بن عبداللہ لکھوایا. تو ولادت محمد بن عبداللہ کی ہے، سیرت محمد الرسول اللہ کی. اور ایک بات اور عرض کرتا ہوں، آپ چونکہ ملتان کے زیادہ فلم ہے اس لیے ایک بات عرض کروں گا، توجہ. ہمارا آج گلی کے کیک پہ آپ کا نام نامی اس میں گرامی لکھا جاتا ہے، اور ایک کیک تو سنا پاکستان میں 63 من کا بھی بنا، اس پہ بھی حضور کا نام نامی اس میں گرامی لکھا گیا. اور پھر بہت سارے عاشقوں نے مل کے چھری سے اسے کاٹا. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے یہ کیک کاٹنا کس شریعت کا حصہ ہے؟ کس شریعت میں؟ کیا یہ عیسائیوں کی نقل نہیں ہے؟ اگر اس سے آگے کوئی بندہ کہے تو کیا یہ کرسمس کی نقل نہیں ہے؟ عشق اپنے پیغمبر کا نقل عیسائیوں کی؟ ہمارا تو حق بنتا ہے ہم انہیں کہیں چھوڑو محمد کی غلامی میں آؤ. ہمارا منصب یہ وَلَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي. نہ یہ کہ ہم اپنے پیغمبر کے آنے کی خوشی میں عیسائیت کے نقشے قدم پہ چل پڑے. اور پھر جہاں تک بات کاٹنے کی ہے، اور ایک بات اور، میں کسی مسلک پہ تنقید نہیں کر رہا کیونکہ یہ میلاد النبی کی خوشی کا جو معاملہ ہے اب یہ کسی مسلک کے کھاتے میں نہیں، اب یہ عوامی سطح پہ آ چکا ہے. اب یہ ایک معاشرتی معاملہ بن چکا ہے، جیسے 14 اگست کا معاملہ، اس میں کوئی اصول ضابطہ نہیں. اگر یہ کسی مسلک کا حصہ ہوتا
تو مجھے نہیں اس بات پہ شرح صدر ہو رہا کہ بریلوی علماء نے کہا ہو کہ تم حور بھی 30,000 میں لے آؤ. کوئی عالم بریلوی اس کا قائل نہیں ہوگا. تو جب قائل نہیں تو یہ پھر عوام اور معاشرے میں چلا جائے اور یہ خرافات ہمارے معاشرے میں آ گئے. تو اب میں اپنے بریلوی عالم بھائیوں سے کہوں گا، ہم بڑے عرصے سے کہہ رہے تھے، بڑے عرصے سے، کہ یہ تیر کمان سے نکل گیا تو واپس نہیں آئے گا. سوچو، غور و فکر کرو. بدعت بچے جنم دینا نہیں چھوڑتے. آج یہ ہے، اگلے سال وہ ہوگا، اس سے اگلے سال اور بڑھ کے ہوگا، اس سے اگلے سال اور بڑھ کے ہوگا. اب بھی آ جائیے، کم از کم اظہار حق کا فریضہ تو ادا کیجئے. نہ یہ کہ اہل توحید کی مخالفت میں ان کو آزاد کر دیا جائے، یہ حور بھی نکالے، یہ بے پردگی بھی کریں، ناچے گائیں اس پیغمبر کے نام پہ کہ جس کے کان میں اگر کسی گانے بجانے کی آواز پڑی تو اس نے کانوں میں انگلیاں دے لی. عرض میں نے یہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی نہیں، رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ذاتی نام ہے، رسول اللہ صفتی نام ہے. جب مشرکین نے مطالبہ کیا اسے کاٹو، آپ نے حضرت علی سے فرمایا، وہ کہنے لگے حضور میرا عشق گوارا نہیں کرتا، میرا عشق گوارا نہیں کرتا، میں نہیں کاٹا حضرت علی. حضور نے پھر خود وہ کاغذ لے کر اپنے ہاتھ سے مٹا کے محمد بن عبداللہ لکھا اور فرمایا میں محمد الرسول اللہ بھی ہوں، محمد بن عبداللہ. حضرت علی نے نہیں مٹایا، نہیں کاٹا. اور آج عاشق ہر گلی میں کیک پہ لکھ کے کاٹ رہا ہے، ہر گلی میں سوچنے کا مقام ہے. تو ہم کہتے ہیں اگر ولادت کے عنوان سے چلو گے، ہر سال بڑھتے جاؤ گے، آگے نکلتے جاؤ گے. سیرت وہ زنجیر ہے جو خواہش پرستی سے روکتی ہے. سیرت کی ایک حد مقرر ہے، تقلید شخصی کی طرح یہ بے لگام نہیں ہونے کو. اس میں آدمی دیکھتا ہے حضور نے کیا کہ نہیں کیا، آپ کے صحابہ نے کیا کہ نہیں کیا. جب انہوں نے نہیں کیا تو کیا ہم ان سے بڑے عاشق ہیں، ہمیں کرنے کی کیا ضرورت. تو آپ کی ولادت سے جو تعارف سامنے آتا ہے وہ محمد بن عبداللہ ہے، اور آپ کی سیرت سے جو سامنے آتا ہے وہ محمد الرسول اللہ. تیسرا فرق یہ ہے، ولادت جز ہے، سیرت کل ہے. ولادت میں ساری سیرت نہیں آتی، سیرت میں ولادت آ جاتی ہے. ولادت آپ کی زندگی کا احاطہ نہیں کرتی، سیرت آپ کی زندگی کا احاطہ کرتی ہے. ولادت میں آپ کی پیدائش کے وقت کے کچھ واقعات تو بیان ہو سکتے ہیں، بدر و احد نہیں آ سکتا، نبی کی تعلیمات نہیں آ سکتی. لیکن جب بات نبی کی سیرت کی آئے اس میں نبی کے اعتقادات بھی آتے ہیں، عبادات بھی آتی ہیں، اخلاقیات بھی آتے ہیں، معاملات بھی آتے ہیں، نبی کی معیشت بھی آتی ہے، نبی کی معاشرت بھی آتی ہے، نبی کا درس سیاست بھی آتا ہے، نبی کے اصول تجارت بھی آتے ہیں، نبی کا درس حکمرانی بھی آتا ہے، نبی کا انداز جہانبانی بھی آتا ہے، نبی کا زہد و ورع بھی آتا ہے، نبی کا علم و حکمت بھی آتا ہے، سخاوت و شجاعت بھی آتے ہیں، عدالت و شرافت بھی آتے ہیں، فہم و سخا بھی آتے ہیں، جود و سخا بھی آتے ہیں، بندہ نوازی بھی آتی ہے، غریب پروری بھی آتی ہے، انوارات و برکات بھی آتے ہیں، معجزات و مبشرات بھی آتے ہیں، غزوات و فتوحات بھی آتے ہیں. تو اب بتائیے ہم حضور کے چند دنوں پہ اڑے رہے یا نبی کی ساری زندگی سامنے رکھیں. اور پھر کتنی عجیب بات ہے، ہم ولادت پہ اڑے ہوئے ہیں. حضور ولادت کے بعد 40 سال گزار کر دعوے نبوت بھی کر گئے، معاشرہ ولادت پہ اڑا ہوا ہے. اور پھر آپ نے اعلان نبوت کے بعد 13 سال مکی زندگی میں عقائد کو مستحکم کیا، معاشرہ آج بھی ولادت پہ ہے. پھر آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ بھی چلے گئے، معاشرہ آج بھی ولادت پہ ہے. مدینہ کے 10 سالوں میں آپ نے اسلامی ریاست کا قیام عمل میں لائے، آج بھی
معاشرہ آپ کی ولادت پہ ہے. حضور نے بدر فتح کر لیا، یہ آج بھی ولادت پہ اڑا ہوا ہے. احد کو سر کر لیا، آج بھی ولادت پہ ہے. حضور خیبر میں چلے گئے، معاشرہ آج بھی ولادت پہ ہے. حضور نے کفار اور مشرکین کے متحدہ عسکری محاذ کو احزاب میں شکست دے دی، معاشرہ آج بھی ولادت پہ اڑا ہوا ہے. حضور 63 سالہ زندگی گزار کے 1400 سال سے زائد کا عرصہ ہونے والا ہے، دنیا سے چلے بھی گئے ہیں، معاشرہ آج بھی ولادت پہ کھڑا ہے. اس نے زحمت نہیں کی کہ ہم کوشش کر کے تلاش کر لیں کہ ولادت کے بعد حضور نے کیا کیا اور جانے سے پہلے عمل کے لیے کیا دے کے گئے. معاشرہ آج بھی محمد کی سیرت یہ کٹ کے ولادت پہ اڑا ہوا. اس کی وجہ کیا ہے کوئی نہیں بتائے گا، لیکن چلو میں ذکر کرتا ہوں، مجھے امید ہے آپ اسے تسلیم کریں. ولادت کا ذکر کرنے سے ذمہ داری کوئی نہیں آتی. ولادت کا ذکر کرنے سے اپنے اوپر ذمہ داری کوئی نہیں آتی، اور سیرت کا ذکر کرنے سے ذمہ داریاں آتی ہیں. ولادت کے ذکر سے عنایات ہوتی ہیں، اور سیرت کے ذکر سے پاؤں میں عمل کی زنجیر پڑتی ہے. ولادت کے ذکر سے پیسوں کی بارش ہوتی ہے، اور سیرت کے ذکر سے عطا اللہ شاہ بخاری کی طرح جیلیں کاٹنی پڑتی ہے، امام بخاری کی طرح اسیر بھی رہنا پڑ سکتا ہے. تو اس لیے ہمارے آج کے معاشرے میں عشق کے سرٹیفکیٹ کا معیار ذکر ولادت کو رکھ لیا. تو مجھے بتائیے اگر ہم ذکر ولادت میں رہیں گے مسلمان، آپ کی سیرت عیسائی بیان کریں. جب ہم نہیں کریں گے تو کیا عیسائی اور یہودی بیان کریں گے؟ تو آئیے میں اپنے معاشرے کو کہتا ہوں، اپنا بھولا ہوا جو ہماری ذمہ داری ہے اس کا احساس پیدا کریں، اس کا احساس پیدا کریں. نبی کی ولادت اپنائی نہیں جا سکتی، منائی جا سکتی، اور سیرت منائی نہیں جاتی، اپنائی جاتی. ولادت اپنائی نہیں جا سکتی، کوئی کیسے اپنا سکتا ہے؟ حضرت آمنہ کہتی ہے جب حضور میرے رحم میں آئے، نور نبوت عبداللہ کی صلب سے میرے رحم میں منتقل ہوا، تو 6 مہینے تک مجھے اس انتقال کا احساس نہیں ہوا. 6 مہینے کے بعد احساس کی کیفیت اتنی بلند ہوئی، میں جس پتھر پہ قدم رکھتی تھی یوں محسوس کرتی تھی روئی کے گالوں پہ چل رہی. میں پانی بھرنے کے لیے کنویں کی مڈیر پہ کھڑی ہوتی تھی، اس کی گہرائیوں میں اترا ہوا پانی میرے کھڑے ہوتے ہی ابھر کر کناروں کو چومنے لگ جاتا تھا. میں پہاڑوں کے قریب سے گزرتی تھی، پتھر سلام کہتے تھے. میں درختوں کے جھرمٹوں کے قریب سے گزرتی تھی، درختوں کے پتے، ٹہنیاں اور شاخیں بھی مجھے سلامیاں دیا کرتے تھے. جب مصطفیٰ کی ولادت کا وقت قریب آیا، ستارے مجھ پہ جھک آئے تھے. جب حضور پیدا ہوئے کعبہ نور سے بھر گیا تھا. جب حضور دھرتی پہ تشریف لائے، کسرا کے محل میں زلزلہ آیا، 14 کنگرے گر پڑے، بحیر تبریہ خشک ہو گیا، آتش قدح فارس بجھ گیا، نہر فرات نے زیر زمین راستہ بنا دیا. جب حضور دھرتی پہ تشریف لائے تو یہ وہ ولادت تھی جس میں دایا کی ضرورت نہیں پڑی. اللہ نہیں چاہتے تھے کہ ولادت کے وقت بھی کسی کی نظر محمد کے صدر پہ پڑے. جب آپ تشریف لائے تو یہ وہ ولادت تھی جس کے بعد نفاس کا خون آمنہ کو نہیں آیا بلکہ گھر خوشبو سے مہک اٹھا. آپ نے بچپن میں بھی کپڑوں میں پیشاب نہیں کیا. ولد مختون، آپ جب پیدا ہوئے تو مختون تھے، آپ کے ناخن کٹے ہوئے تھے، بال بنے ہوئے تھے، آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا. زبان سے اللہ کی تعریف و توصیف اور حمد و ثنا کے ترانے اور قصیدے گونج رہے تھے. جبین نیاز کا تقدس اللہ کے دربار میں جھکا ہوا تھا، اور آپ دنیا کو پیغام دے رہے تھے کہ یہ ایک سجدہ، یہ ایک سجدہ، یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے لیتا ہے آدمی کو. اب اسے کون اپنا سکتا ہے؟ اس شان سے کون آ سکتا ہے یا کسی کو کیسے بنا سکتا ہے؟
تو پتہ چلا ولادت اپنانے کی چیز نہیں ہے اور سیرت اپنانے کی چیز ہے۔ ولادت منائی جاتی ہے، سیرت اپنائی جاتی ہے۔ منانے کو جشن کہتے ہیں، اپنانے کو مشن کہتے ہیں، اور انبیاء جشن کے لیے نہیں آتے، مشن کے لیے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے جتنے رسول بھیجے اس لیے بھیجے انہیں اپنایا جائے، ان کی اطاعت کی جائے۔ اور حضور کے بارے میں بطور خاص فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے حضور کی ذات گرامی میں بہترین نمونہ ہے۔ نمونہ اپنانے کی چیز کو کہتے ہیں، منانے کی چیز کو نہیں کہتے۔ اب اپنایا حضور کی سیرت کو جاتا ہے یا ولادت کو؟ نقشے قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ تو آئیے ولادت سے سیرت کی طرف، ولادت سے سیرت کی طرف۔ ہماری عملی زندگی کا تعلق ولادت سے نہیں ہے، نبی کی سیرت سے ہے، ولادت سے نہیں سیرت سے ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ اگر عملی زندگی میں کسی کو ناخن کاٹنے کا مصنون طریقہ چاہیے تو ولادت سے نہیں سیرت سے ملتا ہے۔ استنجے کا طریقہ چاہیے، ولادت سے نہیں سیرت سے ملتا ہے۔ وضو کا طریقہ چاہیے، ولادت سے نہیں سیرت سے ملتا ہے۔ تیمم کا طریقہ چاہیے، ولادت سے نہیں سیرت سے ملتا ہے۔ غسل کے فرائض اور طرز چاہیے، ولادت سے نہیں سیرت سے ملتا ہے۔ ہماری ساری عملی زندگی سیرت سے منسلک ہے، اور آج نبی کا عاشق نبی کی سیرت سے دور ہو چکا ہے۔ اپنانا تو دور کی بات، اس کو بیان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مجھے بتائیے اگر نبی کا عاشق نبی کی سیرت زبان پہ نہیں لائے گا، عمل کو بدن پہ نہیں سجائے گا، تو پھر یہ کام کرنے کون آئے؟ یہ کام کرنے کون آئے؟ سوچنے کی بات ہے۔ تو آئیے پلٹی، ہم غلط راستے پہ جا رہے ہیں، پلٹی۔ حضور کے آنے کی خوشی کس کو نہیں؟ اس سے بڑا بدبخت نہیں جسے خوشی نہ ہو۔ مگر خوشی بھی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک بچوں والی، ایک بڑوں والی۔ بچوں والی خوشی کیا ہے؟ جب پتہ چلا نا نانا جی آئے ہیں، ماموں جی آئے ہیں، تو بچے سنتے ہی اچھلتے ہیں، کودتے ہیں، بھگڑا ڈالتے ہیں، شور کرتے ہیں کہ ماموں جی آئے ہیں، کچھ لے کے آئیں گے، اور جب جائیں گے کچھ دے کے جائیں گے۔ یہ ان کی خوشی ہے، ان کی سوچ اس طرف نہیں جاتی آنے کا مقصد کیا ہوگا، جب تک رہیں گے خدمت کیسے کرنی ہوگی، ضیافت کے اصول کیا ہوں گے۔ خوشی انہیں، خوشی انہیں، اور خوشی بڑوں کو بھی ہوتی ہے، لیکن بڑوں کی خوشی کا زاویہ اور لیول اور ہے۔ وہ بچوں کی طرح جھومر نہیں ڈالتے، وہ بیٹھا کے آنے کا مقصد پوچھتے ہیں، جب تک رہتا ہے خدمت کرتے ہیں، اس کی منشا اور مرضی کو پورا کرتے ہیں۔ یہ بڑوں کی خوشی ہے۔ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں، خوشی سے کوئی بھی انکار نہیں کرتا، لیکن سنجیدہ خوشی بڑوں والی خوشی ہونی چاہیے۔ اور حضور کی ذات گرامی کو ایک دن میں بند نہیں کرنا چاہیے۔ آپ ہمیشہ کے آپ کی نبوت دائم ہے، اور ختم نبوت کے دوام کا دوسرا، آپ کی تعلیمات کے غیر منسوخ ہونے کا دوسرا، سابقہ تعلیمات کے لیے ناسخ ہونے کا دوسرا عنوان ہے۔ حضور کو ایک تاریخ میں بند نہ کیا جائے، اور ایک دن کو حضور کی وجہ سے بابرکت نہ سمجھا جائے۔ ہمارے اکابرین نے بتایا حضور جس گھڑی تشریف لائے وہ گھڑی مبارک، وہ گھڑی جس دن میں آئی وہ دن مبارک، وہ دن جس ہفتے میں آیا وہ ہفتہ مبارک، وہ ہفتہ جس مہینے میں آیا وہ مہینہ مبارک، وہ مہینہ جس سال میں آیا وہ سال مبارک، وہ سال جس صدی میں آیا وہ صدی مبارک، وہ صدی جس زمانے میں آئی وہ زمانہ مبارک، وہ زمانہ جس جہان میں آیا وہ جہان مبارک۔ حضور کی ذات گرامی کو ایک دن میں بند نہیں کر سکتے۔ تو آپ کی سیرت ہماری عملی زندگی میں بڑا مقام اور بڑی اہمیت رکھتی ہے، اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے۔ جب ہم یہ سمجھ گئے تو پھر بنیں گے ہم کام کے مسلمان۔ اور یورپ کیا چاہتا ہے؟ یہ نام کے رہے ہمیں ان سے کوئی خطرہ نہیں،
کہ وہ ہماری نمازیں، ہمارا مسلمان ہونا اس سے مخالف نہیں۔ جب ہم نبی کے مشن کے وکیل بن جائیں، سفیر بن جائیں، تو پھر اس کی ٹانگیں کانپیں۔ نبی کی ولادت کی خوشی کا مخالف نہیں، وہ چاہتا ہے یہ بھی ہماری طرح اپنے نبی سے نسبت کا اظہار ہے، یہ بھی ایک دن کے مسلمان بنے۔ لیکن محمد ہمیں ایک دن کا مسلمان بنانے نہیں آئے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کامل اور ہمیشہ کے لیے مسلمان رہنے کا درس ہے۔ اور عیسائی جو اپنے پیغمبر کی ولادت میں خوشی مناتے ہیں، کرسمس اور 25 دسمبر، ان کی مجبوری ہے۔ نبی سے نسبت، تعلق اور محبت کے اظہار کا دوسرا راستہ کوئی نہیں۔ نہ نبی پہ اترنے والی کتاب محفوظ، نہ سیرت و کردار محفوظ، تو نسبت کا اظہار کیسے کریں؟ پھر ایک دن کو تاریخ ولادت قرار دیا، اس میں انہوں نے خوشی مخصوص طریقے سے منا کے اپنی نسبت کا اظہار کیا، وہ ان کی مجبوری ہے، مگر ہماری کوئی مجبوری نہیں۔ ہمارے پیغمبر کی ایک ایک ادا محفوظ ہے، ہمیں چاہیے ہم اپنائیں، اور جب ہم اپنائیں گے نبی کی سیرت کو تو پھر ہمیں بتانا نہیں پڑے گا ہم عاشق۔ آج فیس بک پہ پڑھنے کو ملا، فلانا کہہ رہا ہے میں پکا عاشق رسول ہوں، دوسرا کہہ رہا ہے میں سچا عاشق رسول ہوں، تیسرا کہہ رہا ہے میں ختم نبوت کا سپاہی ہوں۔ بھائی تمہیں یہ کہنا کیوں پڑ رہا ہے؟ اس لیے کہ تم سیرت مصطفیٰ سے بات جانتے ہو۔ اگر تمہاری زندگی میں سیرت ہو، تمہیں شہادتیں نہ دینی پڑے، پھر اللہ خود دل میں ڈالتے ہیں یہ عاشق جا رہا ہے، یہ عاشق جا رہا ہے۔ وہ جاتے تھے جنگلوں میں، درندے پہچانتے تھے، اور ان کے احترام میں بچے گردنوں پہ لاد کے جنگل خالی کر کے نکل جاتے تھے۔ وہ چلتے زمین پہ تھے، قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی تھی، خشک دریا ان کے رکے پہچان لیتے تھے اور بہہ پڑتے تھے، زمین ان کے درے کو پہچانتی تھی اور زلزلہ روک لیتی تھی۔ تو عاشق وہ نہیں ہوتا جو بول کے بتائے میں عاشق ہوں، کیونکہ پروانہ وہ نہیں ہوتا جو بول کے بتائے میں پروانہ ہوں۔ پروانہ بول کے نہیں بتاتا، وہ شمع پہ جل کے دکھاتا ہے میں پروانہ ہوں۔ اور ہماری حالت یہ ہے، ہم نبی کی نافرمانی بھی کرتے ہیں اور عشق کے دعوے دار بھی ہیں۔ یاد رکھیے نبی کا عشق مبالغہ فی تعریف میں نہیں ہے، نبی کا عشق خالی زبانی دعووں میں نہیں ہے، نبی کا عشق فقط بازار سجا دینے میں نہیں ہے، نبی کا عشق نبی کی اتباع میں ہے، نبی کا عشق نبی کی سنت میں ہے، نبی کا عشق نبی کی سیرت پہ عمل کرنے میں ہے، نبی کی تعلیمات کو اپنی جلوت اور خلوت میں لانے میں ہے، اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں سجانے میں ہے۔ تو آئیے نبی کی سیرت کو فالو کریں، نبی کے کردار کو فالو کریں، نبی کی تعلیمات کو فالو کریں، مگر نہ ہماری حالت یہ ہوگی۔ عربی کے ایک شاعر نے کہا تاثر رسول وانت تظہر حبہ ھذا العمری فی الزمان بدیع ولو کان حبک صادقا لعطاته ان المحب لمن يحب مطیع۔ تاثر رسول وانت تظہر حبہ، تو رسول کی نافرمانی بھی کرتا ہے، اپنے آپ کو عاشق بھی کہتا ہے۔ ھذا العمری فی الزمان بدیع، تیرا یہ طریقہ عقل و قیاس کے عین مطابق نہیں بلکہ عین مخالف ہے، اس کے برعکس ہے۔ وَلَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لَأَطَعْتَهُ، اگر تو نبی کا محب ہوتا، محبت سچی ہوتی تو نبی کی بات مانتا کیوں؟ اس لیے کہ ان المحب لمن يحب مطیع، محب تو محبوب کی ایک ایک ادا پہ جان دے دیتا ہے۔ تو آئیے محبوب کی ادائیں اپنائیں، جشن سے مشن کی طرف، میلاد سے سنت کے محاذ کی طرف، اور نبی کی ولادت سے نبی کی سیرت کی طرف، اس لیے کہ اللہ کے نبی جو ولادت ہوئی اس سے مقصود سیرت تھی، ولادت کا مقصود سیرت ہے۔ تو آئیے نبی کی سیرت پہ چلے، اسے دنیا کے سامنے رکھے۔ آخر میں یہی کہوں گا، آؤ دوستو ایک کام کریں، آؤ دوستو ایک کام کریں، اسوہ مصطفیٰ کو عام کریں، جن سے ہوتا ہے زمانے میں اجالا ان چراغوں کا اہتمام کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔
مولا کریم سیرت کمیٹی کی اس محنت کو قبول فرما، مولا کریم انہیں اپنی شایان شان نظر عطا فرما، ان کی ضروریات کو خزانہ غیب سے پورا فرما، معاشرے کو نبی کی سیرت سمجھنے اور زندگی میں لانے والا بنا، خرافات بدعات رسومات سے ہمارے معاشرے کی حفاظت فرما، مولا کریم توحید و سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، بدعات و رسومات سے اپنا آپ اور اپنا معاشرہ بچانے کی توفیق عطا فرما، مولا کریم ہمارے عقائد اور اعمال کی اصلاح فرما، خاتمہ بالایمان فرما، موت کے بعد کی تمام منزلیں آسان فرما۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الأمی الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک۔